ہمارے خداوند یسوع کی انجیل مقدس یوحنا کے مطابق اس کا 8واں باب 51 سے 59 آیات تک۔ اس وقت یسوع نے یہودیوں سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو وہ ابداً کبھی موت نہ دیکھے گا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، اب ہم نے جان لیا ہے کہ تجھ میں بدروح ہے۔ ابراہیم اور انبیاء مر گئے اور تو کہتا ہے کہ اگر کوئی میرے کلام پر عمل کرے تو ابداً کبھی موت کا مزہ نہ چکھے گا۔ کیا تو ہمارے باپ ابراہیم سے بڑا ہے؟ وہ مر گیا اور انبیاء بھی مر گئے، تو اپنے آپ کو کیا ٹھہراتا ہے؟ یسوع نے جواب دیا کہ اگر میں اپنی بزرگی کروں تو میری بزرگی کچھ نہیں، مگر میری بزرگی میرا باپ کرتا ہے، جسے تم کہتے ہو کہ ہمارا خدا ہے۔ تم نے اسے نہیں پہچانا، لیکن میں اسے جانتا ہوں، اور اگر میں کہوں کہ میں اسے نہیں جانتا تو میں تمہاری طرح جھوٹا ہوں گا۔ ہاں، میں اسے جانتا ہوں اور اس کے کلام پر عمل کرتا ہوں۔ تمہارا باپ ابراہیم میرا دن دیکھنے کی تمنا میں نہایت شادمان تھا، چنانچہ اس نے دیکھا اور نہایت خوش ہوا۔ تب یہودیوں نے اس سے کہا، تیری عمر تو ابھی 50 برس کی بھی نہیں، اور کیا تو نے ابراہیم کو دیکھا ہے؟ یسوع نے ان سے کہا، میں تم سے سچ سچ کہتا ہوں، ابراہیم کے وجود سے بیشتر میں ہوں۔ تب انہوں نے پتھر اٹھائے کہ اسے ماریں، مگر یسوع چھپ کر ہیکل سے نکل آیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو، خدا کا شکر ہو۔ غور کریں کہ یسوع نے اپنے دشمنوں کو کیسے آرام سے جواب دیا۔ اس کی تعلیمات کسی ایسے آدمی کی باتیں نہ تھیں جس میں بدروح ہو، بلکہ اس شخص کی باتیں تھیں جو اپنے باپ کی عزت کرتا ہے، یعنی خدا کی عزت کرتا ہے۔ ان کو معلوم ہونا چاہیے تھا کہ وہ کسی وقت بھی اپنی بزرگی نہیں چاہتا تھا۔ اس کا ہر کام اپنے باپ کی بزرگی دینے کے لیے ہوتا تھا۔ اگرچہ اس نے ان پر الزام لگایا کہ تم میری بے عزتی کرتے ہو، مگر اس کا ہرگز یہ مطلب نہیں کہ وہ اپنی بزرگی چاہتا تھا۔ تب خداوند نے یہ بھی کہا کہ ہاں، ایک ہے جو اسے چاہتا اور فیصلہ کرتا ہے، یہ ایک بلا شبہ خدا ہے۔ خدا باپ اپنے عزیز بیٹے کی بزرگی چاہتا ہے اور ان سب کا فیصلہ کرے گا جو اسے بزرگی دینے سے قاصر رہتے ہیں۔ یسوع نے وعدہ کیا کہ اگر کوئی شخص میرے کلام پر عمل کرے تو ابد تک کبھی موت کو نہ دیکھے گا۔ اس کا اطلاق جسمانی موت پر نہیں ہو سکتا، کیونکہ خداوند یسوع پر ایمان رکھنے والے کتنے ہی لوگ ہر روز مرتے ہیں۔ یہاں اشارہ روحانی موت کی طرف ہے۔ خداوند کہہ رہا تھا کہ جو مجھ پر ایمان لاتے ہیں وہ ابدی موت سے چھوٹ جاتے ہیں۔ یہودی پورے طور پر سمجھتے تھے کہ جب یسوع کہتا ہے کہ بیشتر اس کے کہ ابراہیم پیدا ہوا میں ہوں، تو اس کا اصل مطلب کیا ہے؟ وہ خدا ہونے کا دعویٰ کر رہا تھا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اسے سنسار کرنے کی کوشش کرنے لگے، کیونکہ ان کے نزدیک یہ بات کفر تھی، اور وہ ماننے کو تیار نہ تھے کہ مسیح موعود ہمارے درمیان کھڑا ہے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ یہ شخص ہم پر حکمرانی کرے۔ دوستی کا پیمبر، ریڈیو ویریتاس ایشیا۔